صحابہ کرام کا مجمع میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ افلا انبئکم باول امری، آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے معجزات دیکھ رہے ہو، میری نبوت و رسالت دیکھ رہے ہو، کیا میں تمہیں اپنے پہلی شانوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میرے رب نے مجھے کیا شانیں دی ہیں؟ پھر صحابہ نے عرض کیا قالوا بلا، صحابہ بولے آقا ضرور بیان فرمائیے، اللہ نے آپ کو کون سی شانیں، کون سی عظمتیں، کون سے مقامات عطا فرمائے؟ سنیے میرے کریم نے فرمایا، لوگو انا دعوت ابی ابراہیم، میں وہ ہوں جو حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب بن کر آ گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، المبعوث رحمتا للعالمین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم۔ درود پاک تمام احباب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمیں پر نقش بنتے تھے، سنورتے تھے، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ حمد و صلاۃ کے بعد فاضل جلیل عالم نبیل میر محفل حضرت علامہ مولانا محمد داؤد چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ ہم محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ دوستان ذی وقار، اس میں کوئی شک نہیں
کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اپنے ٹائم کے اندر یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نعمتیں دینے والا ہے اللہ۔ بولیے نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ اور اللہ کریم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں نعمت کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوستان ذی وقار، اللہ رب العالمین جو ہمیں سب نعمتیں دینے والا ہے، وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، نعمت کے بارے میں پہلا حکم یہ ہے کہ میرے بندو میری نعمت کو یاد رکھا کرو۔ پہلا حکم کیا ہے؟ نعمت کو، یعنی نعمت کو بھلا نہ دو، نعمت کو یاد رکھا کرو۔ برادران اسلام، ہم اہل سنت سمجھتے ہیں کہ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو برادران اسلام، پہلا حکم یہ ہے اللہ کی نعمت کو یاد رکھا کرو۔ جب ربیع الاول آتا ہے، اہل سنت میلاد النبی کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ الحمدللہ شہر بشہر، ملک با ملک، قریہ بقریہ، کوچہ بکوچہ اور گھر گھر میلاد ہوتا ہے، اور میلاد کے ذریعے ہم اللہ کی نعمت کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی نعمت کو یاد رکھتے ہیں۔ آئیے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ، سارے ذرا بولیں صلی اللہ، خطبہ نعت خوان مطالبہ کرتے ہیں، آپ نعرہ اونچا لگائیں، آپ ہاتھ ہلائیں، آپ بدن ہلائیں، یہ کریں۔ میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، صرف ایک عرض کروں گا کہ جب بھی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبان پر آئے یا کان پر آئے، بے ساختہ مومن کی عادت ہونی چاہیے نکلے صلی اللہ، سارے بولیں صلی اللہ۔ برادران اسلام، میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی میلاد کو، سوال ہوتا ہے حضور کا آنا نعمت ہے، کیا میلاد بھی نعمت ہے؟ میں نے کہا اپنے میلاد کو خود نعمت میرے مصطفیٰ نے سمجھا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا کریم، ہمارے سید و سرور، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، میرے کریم نے کیا جواب دیا سنیے۔ آپ نے فرمایا لوگو، ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے، فیہ ولدتو وفیہ انزل علیہ، اس دن مجھ پر خدا کی دو نعمتیں ہوئیں۔ ایک نعمت یہ کہ پیر کے دن میرا میلاد ہوا۔ کیا فرمایا؟ پیر کے دن میرا، فیہ ولدتو، اسی دن میرا میلاد ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور یہی وہ نعمتوں والا دن ہے جس دن مجھ پر پہلی مرتبہ قرآن نازل کیا گیا۔ آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھنے کا
اپنا جو سبب بیان کیا، وجہ جو بیان کی، فرمایا اسی دن میرا میلاد ہوا، اسی دن مجھ پر اللہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ دوستو وہ دن گزر گئے، لیکن جب بھی سوموار آتا ہے، جب بھی پیر آتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا جب روزہ رکھتے ہیں تو ایمان سے بتائیں حضور نے اپنے میلاد کو نعمت بھی قرار دیا اور اسے زندگی بھر یاد بھی رکھا ہے۔ بولیے اسے زندگی بھر۔ اگر آج اہل سنت و جماعت ماہ ربیع الاول کی آمد پر میلاد النبی کی محفل منعقد کرتے ہیں، جشن میلاد مناتے ہیں، تو کوئی سوال کرے تو جواب دو، ہمارے آقا کا میلاد اللہ کی نعمت ہے، ہم اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں۔ بولیے ہم اللہ کی تو نعمت کے بارے میں نعمتیں دینے والے رب کریم کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اے میرے بندو میری نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، او لوگو یاد کرو میرے یار کی آمد سے پہلے تم باہم دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے حبیب کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ایک نعمت ہے جو حضور کے صدقے ملی کہ وہ انسانیت جو خون کی پیاسی تھی آپس میں، اسے میرے کریم نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کو یاد رکھو، تو جب اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کو یاد رکھو تو اہل سنت محافل میلاد منا کر کیا کر رہے ہیں؟ بولو اس نعمت کو، مل کر بولے اس نعمت کو، اور ہم یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ کی رحمتیں کائنات میں اتری، سارے اللہ کے نبی ہمارے آقا کی آمد کی خوشخبری دیتے گئے، اور 12 ربیع الاول پیر کا دن وہ دن ہے جس دن وہ خوشخبری دنیا میں آ گئی۔ بولیے وہ خوشخبری دنیا میں۔ اسی لیے ہم یاد کرتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو، اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ آج ہم کیوں خوش ہیں، کیوں ہم اکٹھے ہیں، اور اس طرح شاداں فراں چہروں کے ساتھ کیوں میلاد نبی بیان کر رہے ہیں۔ ہم گویا زبان حال سے کہتے ہیں کہ لوگوں آج دنیا کو دولت ضیاء کی ملی، آمنہ کو امانت خدا کی ملی، آج دنیا کو دولت، آج دنیا کو دولت ضیاء کی ملی، آمنہ کو امانت خدا کی ملی، انبیاء جس کی دیتے بشارت گئے، اے بشارت کے دن تیری کیا بات ہے۔ تو یہ بشارتوں کا دن ہے، یہ عنایتوں کا دن ہے، یہ خدا کی مہربانیوں کا دن ہے، اس لیے اس دن کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ بولیے اللہ کی نعمت کو۔ اللہ کریم نے پہلا ضابطہ ہمیں دیا، ایمان والو میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ ہم ماہ ربیع الاول میں اس نعمت عظمیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسرا ضابطہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندو جو اللہ تم پر نعمت کرے اس نعمت کو ذات تک نہ رکھو، آگے بیان بھی کیا کرو۔
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کرو۔ میرے کریم کا دنیا میں آنا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ جو ایماندار ہے وہ مانے گا مصطفیٰ کا دنیا میں آنا اللہ کی، ہم اللہ کی نعمت کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ فرق سمجھیں، یاد ہوتا ہے ذہن میں یاد ہو، مائنڈ میں یاد ہو کہ آج کے دن مجھے یہ خوشی ملی، لیکن چند لوگوں کو جمع کر کے جب آپ اس خوشی کو بیان کریں گے تو یہ ہوگا تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا۔ اللہ چاہتا ہے میری نعمت کو خود بھی یاد رکھو اور نعمت کو دوسروں سے بیان بھی کیا کرو، ان کے سامنے میری نعمت کا بیان کیا کرو۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بیان کے لیے آج آپ جوڑا کرنانا والوں نے یہ محفل منعقد کی۔ مدعا ہے قریشی صاحب آئیں گے، علامہ صاحب آئیں گے، حضور کا میلاد بیان کریں گے، تو حضور کا میلاد بیان کرنا بدعت نہیں ہے، یہ خدا کی نعمت کا تذکرہ ہے۔ اونچے بولیے، یہ خدا کی نعمت کا تذکرہ ہے، اللہ کی نعمت کا بیان ہے، اللہ کی نعمت لوگوں کو بتاتے ہیں، اور خود یہ عمل بدعت نہیں۔ صحابہ کے بھرے مجمع میں مصطفیٰ کریم نے خود اپنا میلاد بیان کیا، حضور نے اپنا خود میلاد بیان کیا۔ طبرانی، بہقی وغیرہ میں موجود ہے، بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ افلا انبئکم باول امری، آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے معجزات دیکھ رہے ہو، میری نبوت و رسالت دیکھ رہے ہو، کیا میں تمہیں اپنے پہلی شانوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میرے رب نے مجھے کیا شانیں دی ہیں؟ پھر صحابہ نے عرض کیا، قالوا بلا، صحابہ بولے آقا ضرور بیان فرمائیے، اللہ نے آپ کو کون سی شانیں، کون سی عظمتیں، کون سے مقامات عطا فرمائے؟ سنیے، میرے کریم نے فرمایا، لوگو انا دعوت ابی ابراہیم، میں وہ ہوں جو حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب بن کر آ گیا۔ یہ پہلی شانیں صحابہ کے سامنے حضور نبی رحمت نے خود بیان کی۔ فرمایا، انا دعوت ابیکم ابراہیم، میں تمہارے جد اعلیٰ، او مکہ والو، او عرب والو، میں تمہارے جد کریم سیدنا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی دعا؟ جب آپ نے تعمیر کعبہ کیا، آپ محلے والوں نے یہ مسجد بنائی ہوگی، ارادہ ہوگا کوئی امام لائیں، کوئی خطیب لائیں، امام و خطیب کے بغیر مسجد آباد نہیں ہوتی، آپ امام لائے، خطیب لائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا، وہ اللہ کا گھر جو آج تیرا میرا قبلہ ہے۔ بولیے ہمارا، ہم ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ سارے جہان کا قبلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے، مکہ والا اللہ کا گھر حضرت ابراہیم بنا چکے نا، تو آپ نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ بہت سی دعائیں مانگی، ان میں ایک دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے مولا جو رسول بھیجنے کا وعدہ کیا، اب تیرا گھر بن گیا، گھر کو آباد کرنے والا وہ رسول آ جائے۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مانگی، یا اللہ تیرا وہ رسول آ جائے جس کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا، جس کی شان یہ ہوگی، وہ تیری کتاب پڑھ کر سنائے گا، وہ پلیتوں کو پاک کرے گا، وہ جاہلوں کو کتاب و سنت کا عالم بنائے گا، اور گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کا نمونہ بنائے گا۔ یہ ساری دعا
تفصیل سے پہلے پارے میں موجود ہے. میں نے اشارہ کر دیا کہ جو دعا سرکار ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے بارے میں مانگی، آپ نے صحابہ کے سامنے اپنا میلاد بیان کیا، اپنی پہلی شان بیان کی. اللہ فرماتا ہے میری نعمت کو بیان کرو. ہم کہتے ہیں ہم میلاد بعد میں بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم نے خود پہلے بیان کیا ہے. آپ نے پہلے بیان کیا، صحابہ کے بھرے مجمع میں بیان کیا. فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ بن مریم. لوگو جو عیسیٰ بن مریم خوشخبری سنا کر گئے، میں وہ خوشخبری بن کر آ گیا ہوں. دعائے ابراہیم بن کر آیا ہوں، بشارت عیسیٰ بن مریم بن کر آیا ہوں. اور اگلی بات اگر سنیں تو وہ تو ہے ہی ولادت سے متعلق. فرمایا لوگوں میں دعائے ابراہیم بن کر آیا، بشارت عیسیٰ بن کر آیا. وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْهَا حِينَ وَضَعَتْنِي. لوگوں میری امی نے میرے میلاد کے وقت، میری پیدائش کے وقت جو خواب دیکھا، میں اس خواب کی تعبیر بن کر آ گیا. اب پیچھے خواب ہے، تعبیر مصطفیٰ ہے. برادران اسلام وہ خواب کیا ہے؟ وہ سیدہ نے جو دیکھا، روایات میں آتا ہے جب میرے تیرے کریم کی ولادت کا وقت آیا، آپ کی امی جان نے اس وقت کے جو عجائبات بیان کیے. آج بعض لوگ حضور کی عظمتوں کو آسانی سے انکار کرنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں، یہ بات ضعیف ہے. میں نے کہا بات ضعیف نہیں ہے، جسے مصطفیٰ بطور تعارف و فخر بیان کرے وہ ضعیف نہیں ہے، وہ ثابت شدہ احادیث سے ہے. فرمایا میں اپنی امی کا خواب بن کر آیا. اور خواب کیا ہے؟ آپ کی امی نے بیان کیا جب میرے مولود مسعود کی ولادت کا وقت آیا، اس سے پہلے میں عالم خواب میں ہوں. میں کیا دیکھتی ہوں؟ خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام. میں دیکھتی ہوں مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی سے شام کے محل بھی جگمگا گئے. یہ خواب ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ نے دیکھا. میرے کریم فرماتے ہیں لوگوں جو خواب میری امی نے دیکھا تھا، میں وہ خواب بن کر آ گیا. ایمان سے انصاف سے بتائیں کیا یہ اپنے میلاد کا بیان ہے کہ نہیں؟ اور کس شان سے؟ یہ نہیں کہ بچے آتے ہیں میں بھی آیا، بچے آتے ہیں آئے آ کر روتے ہیں میں بھی رویا. نہیں، فرمایا میری میلاد و ولادت انوکھا ہے کہ میری امی کو دکھایا گیا ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محال منور ہو گئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ آئے، زمین و آسماں چمکے، شجر چمکے حجر چمکے، مکان و لا مکان چمکے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا نعمت کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ضابطہ دیا؟ پہلا ضابطہ میری نعمت کو یاد رکھو. ذرا بولے میری نعمت کو. ایک بات. دوسری فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا بیان کیا کرو. بولو رب کی نعمت کا. ایمان سے بتائیں حضور کا آنا نعمت ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے لیے کیا کم نعمت ہے؟ آئیے سنیے جوڑا کرنانا والو، انبیاء تمنائیں کرتے گئے کہ یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا. موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر عرض کرتے ہیں اللہم اجعلنی من صحبے. یا اللہ اگر مجھے محمد نہیں بناتا، پہلے تو عرض کیا یا اللہ مجھے محمد بنا دے، مجھے وہ شانیں دے دے. فرمایا سن موسیٰ لم اخلق مثلہ ولا اخلق ابدا. ہم نے تو محمد جیسا نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے. بولو نہ بنایا ہے
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اقبال کہتا ہے مصطفیٰ کریم جیسا نہ ہمارے گمان میں ہے، نہ رب العالمین کی اس کائنات دکان میں ہے، دکان کائنات میں ہے، کیونکہ اللہ نے حضور جیسا کوئی بنایا نہیں۔ فرمایا موسیٰ کوئی دوسرا محمد نہیں ہو سکتا، کیوں؟ خالقیت میں خدا بے مثال ہے، مخلوقیت میں محمد بے مثال ہے۔ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں۔ حضرت موسیٰ کرنے لگے یا اللہ اگر نہیں تو پھر مجھے ان کا ساتھی بنا دے، ان کا امتی بنا دے۔ جوڑا والو نبی تمنائیں کرتے چلے گئے، نبی آرزویں کرتے چلے گئے، نبی دعائیں کرتے چلے گئے کہ یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا اپنا مقام بلند ہے، تو کلیم ہے، ہم نے تمہیں شانیں بخشیں، اب تقدیر کا قلم خشک، ہم نے تمہیں شانیں دے دیں۔ لیکن ایمان سے بتائیں برادران اسلام، نبی جو عزت مانگتے گئے اللہ نے بن مانگے ہمیں یار کی امت میں پیدا کر دیا۔ ہم پر نعمت ہے کہ نہیں، ہم اس نعمت کو بیان کریں یا نہ کریں، ہم کیوں نہ کہیں کہ انبیاء کو انہوں نے تمنا کی، ہمیں مالک نے بغیر آرزوؤں کے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اس لیے ہم جمع ہو کر اس اللہ کی نعمت کو بیان کر رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور۔ تو میں عرض کر رہا تھا نعمت کے بارے میں، پہلا حکم ہے میری نعمت کو یاد رکھو، دوسرا حکم ہے میری نعمت کو بیان کرو۔ اور خود میرے کریم نے بڑے صحابہ کے مجمع میں اپنا میلاد بیان کیا کہ لوگوں میری امی نے میری میلاد کے وقت، ولادت کے وقت جو خواب دیکھا میں اس خواب کی تعبیر بن کر آ گیا ہوں۔ گویا پتہ چلا سرکار کا میلاد بیان کرنا بدعت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور آپ نے بھرے صحابہ کے مجمع میں اس کو بیان کیا۔ اور نعمت کے بارے میں تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اللہ نعمت دینا تو پھر نعمت پر چہرے بسورے نہ رکھو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جب اللہ خوشی دے تو نعمت دے تو نعمت کے بدلے میں ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ بیرون ملک عمرہ پر گئے، آپ عمرہ سے ایک دوست کے لیے ایک تحفہ لائے، وہ بڑی ناراضگی سے وصول کرتا ہے، چہرے پر مایوسی ہے، چہرہ بالکل مرجھایا ہے، وہ آپ کا تحفہ لے، ایمانداری سے بتائیں کیا آپ کے دل پر شاک نہیں گزرے گا کہ میں تو اس کے لیے تحفہ لایا اور اس کے چہرے پر کوئی مسرت کے آثار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ تحفہ دیتے جائیں تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل جائے۔ دیکھا تو سوال کیا ابو لہب یہاں سے جانے کے بعد کیا معاملہ ہے، حال کیا ہے؟ کہنے لگا بڑا برا حال ہے، جب سے دنیا سے آیا مجھے نبوت محمدی کا انکار کرنے کی پاداش میں عذاب ہوتا ہے، لیکن جب بھی پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، اس کی شرح میں تمام محدثین، خواہ علامہ بدر الدین عینی ہو، خواہ صاحب ارشاد الساری ہو یا فیض الباری ہو،
فتح الباری ہو، ہر بخاری کی شرح والے محدث نے یہ لکھا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ جب حضور کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، ابو لہب حضور کا حقیقی چچا ہے، اسے خیال آیا میرا بھائی عبداللہ دنیا سے چلا گیا، میرے بھائی کے گھر میں خوشی آنے والی ہے۔ اپنی لونڈی سویبہ کو کہا جاؤ آمنہ کے پاس جاؤ، خدمت گزاری کرنا، ان کے پاس رہنا۔ جب سویبہ گئی، میرے تیرے کملی والے آقا کریم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر بولیں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا۔ جب چاند جیسا بچہ دنیا میں آیا، سویبہ دوڑتی آئی جیسے کہ غریبوں کو کمیوں کو لالچ ہوتا ہے، اگر چودھری صاحب کو خوشی ملی میں مبارک دوں انعام ملے گا۔ سویبہ دوڑی ابو لہب کے پاس آنے لگی، مبارک ہو تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں چاند جیسا بیٹا آیا ہے۔ اب ابو لہب چچا تھا، فطری معاملہ خوش ہوا، اتنا خوش ہوا اس انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا جا میں نے تک تو کہ تمہیں آزاد کر دیا، سویبہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب نے کس چیز میں؟ بولو بھتیجے محمد کی خوشی میں۔ میرے کریم آقا کو بھتیجا مانتا ہے بے ایمان، لیکن محض اس خوشی کی وجہ سے اور لونڈی آزاد کرنے کی وجہ سے سب محدثین متفق ہیں اسی انگلی سے اسے پیر کو حضور کے میلاد کے دن کو کچھ پلایا جاتا ہے، عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ جب عذاب میں کمی آتی ہے تو علماء نے لکھا، محدثین نے اسی بخاری کی شرح میں لکھا، حتیٰ کہ مخالفین کے محدثین نے بھی لکھا کہ اگر ابو لہب کافر ہے اور چٹا بیمان ہے، لیکن اگر حضور کو بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کرے وہ محروم نہیں رہتا، تو جو مومن موحد حضور کا امتی حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا محروم نہیں رہے گا، نوازا جائے گا۔ اونچے بولو، نوازا جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا۔ نعمت کے بارے میں پہلا ضابطہ نعمت یاد رکھو، دوسرا ضابطہ میری نعمت کو بیان کرو۔ وقت نہیں، ہر یہ جو ہے نا پوائنٹ، اس کی مزید تشریحات ہیں، لیکن میں بڑا بریفلی اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ پہلا ضابطہ نعمت یاد رکھو، دوسرا ضابطہ نعمت کو بیان کرو۔ ارے سنی بیان کرتے ہی نہیں، سنی بیان کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جلسے مناتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، حضور کا میلاد سنائیں۔ تیسرا تقاضا کیا ہے کہ اللہ نعمت دے تو پھر خوش ہو جاؤ، کیونکہ خوشی بھی در حقیقت نعمت دینے والے کی خوشی ہے۔ خوش ہوتا ہے اس نے میری نعمت کی قدر کی، اس نے میرے تحفے کی قدر کی۔ اور چوتھا ضابطہ کہ جب نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ عام سی بات ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے تو نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بولو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اے میرے بندو، میں نے تم پر بے حساب نعمتیں کی، تم شکر تو ادا کما کو کیا کرو۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میری نعمتیں گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، لیکن فرمایا اگر شکر کرو گے میں نعمتوں میں اور اضافے کر دوں گا۔ کیا ہوگا جب شکر کرو گے؟ نعمت میں اور اضافہ ہوگا، اور کرم دوبالا ہوگا، اللہ کا کرم مزید موج میں آئے گا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، جب بندہ مومن کھانا کھاتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اچھا لذیذ کھانا کھاتا ہے نا، تو کہتا ہے الحمدللہ، سارے بولیے
تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص دعا ہے، الحمدللہ الذی وَأَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَا۔ جب بندہ یوں کہتا ہے اس اللہ کا شکر جس نے نعمت بھی بخشی، جس نے فضل بھی کیا، جس نے کرم بھی کیا اور مجھے سیر کر دیا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے توجہ او فرشتوں، تم کہتے تھے آدم زمین میں جا کر فساد کرے گا، وہ تو چھوٹی سی نعمت پر مجھے یاد کر رہا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ عام نعمت ملے، بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ میری بات نہ سنیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، مصطفیٰ کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضور کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کتنا بڑا پھر نعمت کا، ایک بندہ آپ کو کپڑوں کا سوٹ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، کہیں گے جی تھینکس، بنڈل آف تھینکس، جزاک اللہ، شکراً جزیلا، بہت زیادہ شکریہ۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی کو 5 مرلے کا پلاٹ جوڑا کر نانا میں روڈ پر دے دے، تم غریب ہو، تیری زمین نہیں، یہاں بچوں کا مکان بناؤ، تو وہ کہے گا چودھری صاحب آپ نے وہ احسان کیا کہ میری زندگی خرید لی۔ ہم سنی تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضور ایک مرتبہ دنیا میں آئے، تم ہر سال میلاد مناتے ہو، ہم کہتے ہیں واللہ ہمارے سارے سانس بھی شکر مصطفیٰ میں صرف ہو جائیں تو حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ حضور وہ اللہ کی نعمت ہیں جن کے ملنے پر جتنا بھی شکر ادا ہو سکتا، مل کر بول لیں ادا ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے اور میرے کریم آقا گئے نا مدینہ منورہ، مکہ سے ہجرت، تو مدینہ والے خوش ہیں، ہر روز جلوس بنا کر آتے ہیں، حضور آ رہے ہیں، لیکن سرکار نہیں تشریف لائے، 1 دن 2 دن تیسرے دن بھی واپس چلے گئے۔ لیکن تیسرے دن ایک آدمی نے پکار کر کہا، او یثرب والو، اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، یثرب والو تمہارا مہمان منتظر آ گیا ہے، جن کا انتظار کر رہے ہو وہ آنے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ تو مدینہ والے اس جوش سے نکلے، اس پیار سے نکلے، مدینہ کی گلیاں مردوں عورتوں سے بھر گئیں۔ اور یہ تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ جب سرکار مدینہ میں آئے تو بنی نجار کی بچیاں دف بجا کر حضور کے سامنے کیا کہہ رہی تھیں، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں، حضرت داؤد صاحب دیگر علماء بیٹھے ہیں، پہلا شعر جو آپ عام پڑھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں، اہل مدینہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہمارا مہمان ذی مقام آ گیا، ہمارا مہمان ذی احترام آ گیا، ہمارا مہمان ذی عزت آ گیا، کوئی نہیں کہا، بلکہ کیا جملہ کہا؟ طلع البدر علینا، لوگوں ہم پر 14ویں کا چاند چڑھایا۔ اب ضمیر سے پوچھ، یہ کہنا کہ 14ویں کا چاند چڑھایا ہے خوشیوں کی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، خوشی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ شکر کی انتہا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، میں نے وہ گھاٹیاں الحمدللہ ان آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میرا میزبان بتانے لگا یہ وہ جگہ ہے جب حضور آئے تو مدینے کی بچیاں گیت گا رہی تھیں، حضور کا استقبال کر رہی تھیں۔ اور انہی شعروں میں سے ایک شعر کیا ہے جو حضور کے سامنے مدینے والوں نے پڑھا، واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ بچیاں دف پر گا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے جہان والو، ہم مدینہ والوں پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ کب تک واجب ہے؟ ما دعا للہ دائی، جب تک کوئی حق کی دعوت دینے والا دعوت دے گا مدینہ والوں پر شکر واجب ہے۔ اور حق کی دعوت تو قیامت تک رہے گی۔ گویا مدینے، توجہ، اگر مدینے والوں میں سرکار سکونت لے آئیں، اس نعمت پر کہتے ہیں ہم پر قیامت تک شکر واجب ہو گیا، تو ہم جن غریبوں کو رب نے یار دے دیا، ہم پر رب کا کتنا شکر واجب ہے، ہم پر کتنا اللہ کا کرم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا، یہ فضل رب العلا
کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور حضرت حسان بن ثابت جن کے شعر پڑھتے ہیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعِنِي، انہی کا شعر ہے من اللہ علینا اذ بعث فینا محمدا، لوگو جب اللہ نے ہم میں حضور کو مبعوث کیا تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ بولو کیا کیا؟ اور احسان پر شکر، اللہ کہتا ہے میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو۔ ہم جو محافل میلاد مناتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، آپ کہا کریں کہ یہ اللہ کی عظیم نعمت کا شکر ہے۔ مل کر بولو اللہ کی عظیم نعمت کا شکر ہے۔ یہ حدیث پاک حدیث کی کئی کتابوں میں آئی، ابو داؤد، مسلم، نسائی، مشکات، تھوڑے تھوڑے الفاظ سے فرق آیا۔ نسائی میں یہ حدیث اس طرح ہے کہ آپ کے میرے کریم آقا، سارے بولیے بولیے اگر سبق یاد ہو گئے بولیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور میرے کریم آقا اپنے کاشانہ رحمت میں چلے گئے۔ آج کی میلاد کی محفل کا صدقہ اللہ آپ کو اور مجھے بھی مسجد نبی کی نمازیں نصیب کرے۔ میرے کریم نے عشاء پڑھائی، حضور حجرہ نمبر میں چلے گئے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ سنن نوافل اپنے کاشانہ رحمت میں پڑھتے تھے۔ عام صحابہ نماز پڑھ کر چلے گئے، چند صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عشاء کے بعد ٹائم کافی گزرا، یک لخت باب رحمت کھولے، یک لخت حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ کھولا اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جلوہ فرما ہوئے اور ہمارے اندر آئے اور آ کر آپ نے سوال کیا ما اجلسکم، صحابہ کافی وقت گزر گیا کیوں بیٹھے ہو؟ اگر اس کا یوں ترجمہ کر لو ما اجلسکم تو اپنے پر چسپاں کر لو، سوال کرو جوڑا والو کیوں جلسہ منا رہے ہو؟ اجلسہ جلسہ اسی سے ہے نا، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نذکر اللہ تعالی ونحمدہ علی ما ہدانا لدین، یا رسول اللہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیوں جلسہ بنا کر حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کفر سے نکال کر اپنا دین عطا فرما دیا ہے۔ بات اتنی بھی کافی تھی کہ دین سارا ملا حضور کے صدقے، لیکن صحابہ نے چند لفظ اور آگے بڑھائے، کہنے لگے من اللہ علینا، یا رسول اللہ ہم اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا دین بھی دیا اور ہمیں آمنہ کا لال بھی دیا۔ من اللہ علینا بے کا، حضور کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہم اس پر اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں عام تعریف حمد ہوتی ہے، کسی نعمت پر تعریف شکر ہوتی ہے، تو گویا صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم حضور کے ملنے پر اللہ کا بولو، تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ۔ آگے سنیے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ بتاؤ کیا کر رہے ہیں۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، ہم نے اب کیا صحابہ نے مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ تو نہیں بولا؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں بتاؤ کیا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیرت زدہ ہو گئے، ہم نے قسم اٹھائی یا رسول اللہ، بس یہی کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں اپنا دین دیا اور اپنا رسول کریم دیا، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سنیں میرے کریم نے صحابہ کی حیرت کا جواب کتنا پیارا دیا۔ وہ مصطفیٰ جو کسی کا دل نہیں دکھاتے، قسم اٹھوا کر صحابہ کا دل نہیں دکھایا، فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے قسم لی، مجھے تمہاری بات پر شک نہیں تھا، میں نے تم پر کوئی شک نہیں کیا، میں جاننا چاہتا تھا تم کیا کر رہے ہو۔
جس پر داد دینے کے لیے رب جلیل نے عرش سے جبریل بھیجا ہے۔ تم کیا کر رہے تھے کہ جبریل، پھر فرمایا اتانی جبریل، ابھی میرے کاشان رحمت میں جبریل امین آئے اور مجھے آ کر کہنے لگے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ جبریل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ، جو آپ کے غلام مسجد نبوی میں اب بیٹھے ہیں یہ اتنے مقدر والے، قسمت والے ہیں، ان کی قسمت پر اللہ فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ ویسے یہ اہل جوڑا کہ یہ سبحان اللہ ہے، اس سے تو اور اونچی حدیث کا ترجمہ ہے، اور کتنی بڑی تائید کہ جو عشاء کے بعد بیٹھ کر حلقہ بنا کر جلسہ بنا کر اللہ کا دین ملنے پر، اللہ کا حبیب ملنے پر شکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کی قسمت پر فرشتوں کے سامنے اللہ ناز کر رہا ہے۔ سرکار کا دور ہو، چند صحابہ عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اگر حلقہ بنا کر حضور کے ملنے پر اللہ کا شکر کریں، تو آج کے مادیت کے دور میں یہ سارے بندے اتنا ٹائم نکال کر اگر اللہ کا شکر کریں تو قسمت والے ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم۔ برادران اسلام، یہ چار ضابطے، میری نعمت کو یاد رکھو، میری نعمت کو بیان کرو، میری نعمتوں پر خوش ہوا کرو، میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کرو، ان ساری باتوں کو ملائیں تو جشن میلاد النبی بنتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس جہاں میں ان کی آمد ہے جو احسان خدا، جشن میلاد نبی ہے شکر احسان خدا۔ لیکن میں بس آخری بات یہ سب سے میں کہوں گا توجہ کی بات، ہم الحمدللہ حضور کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، بولو اللہ کی نعمت، ذکر بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، شکر بھی اللہ کا ادا کرتے ہیں، لیکن ایمان سے بتائیں کیا حضور کے آنے کا یہی شکر ہے کہ سال کے بعد 2-4 گھنٹے میلاد کی محفل اٹینڈ کی حق ادا ہو گیا؟ مدینہ والے تو کہتے ہیں زندگی بھر ہم سے حق ادا نہیں ہوگا۔ تو میں بھی عرض کروں گا آپ کی آمد کا حقیقی شکر کیا ہے؟ بس یہی بات۔ آپ کو ایک دوست بہت قیمتی قلم گفٹ کرتا ہے، قلم آپ کو دیتا ہے، اس نے تحفہ آپ کو دیا، اس کا ایک تو یہ آپ زبانی کہیں شکریہ جزاک اللہ، بہت اچھا، بہت شکریہ، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ اس نے قلم آپ کو لکھنے کے لیے دیا کہ یہ پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں، جو نعمت جس مقصد کے لیے ملے اس مقصد کو پورا کرنا یہ اعلیٰ شکر ہے۔ حضور ہمیں کیوں ملے؟ اس لیے کہ اے میرے بندو تم کمزور ہو، میں طاقتوں والا، تم فانی ہو میں باقی، تم محدود ہو میں لا محدود، میں نے تم پر کرم کیا کہ میرا یار تمہیں مجھ سے ملانے آیا۔ اصل شکر یہ ہے کہ زندگی وقف ہو کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم نیک لوگ بن جائیں۔ میلاد کے بیان کا تقاضا صرف رونق میلہ جشن نہیں ہونا چاہیے، حضور کی آمد کا مقصد پورا ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حضور آئے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو۔ اللہ آپ کو مجھے اپنے تن پر اپنے من پر اللہ کا دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک میں دین نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا